کے ملیدے ہیں، جہاں ہو گئے پڑھے لکھے فزیدے ہی فزیدے۔ اس لیے عزیزان محترم اپنے مسلک کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھو اور علماء سے سمجھو، جاہلوں سے نہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بس فقیر لکھا ہوا ہے، ہم تو ملک ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، اور قرآن حدیث جانتے نہیں بھی جاتے۔ اب وہ جو بادشاہ نے کہا ایک سب سے بڑا جو بے وقوف ہوگا اسے میں انعام دوں۔ سپاہی ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک کو لے آیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ واقعی تم نے اسے ٹیسٹ کر لیا؟ سپاہی نے کہا ہاں ہم نے اسے ٹیسٹ کر لیا، یہ بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے اپنے گلے کا قیمتی ہار اتار کر اس کے گلے میں ڈال دیا، اس کو دے دیا بے وقوف۔ اب بے وقوف سمجھنے لگا کہ اوہ یہ تو بادشاہ بے وقوف ہے، مجھے خواہ اتنا انعام و اکرام سے نواز دیا اور اجازت بھی دے دی کہ تم یہی محل کے کسی کونے میں پڑے رہو۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے کے بے وقوف پیدا کیے، کہنے کو تو یہ بادشاہ ہے لیکن میرے حصے کا تو بے وقوف ہی ثابت ہوا نا۔ لو دوستو کچھ دن گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا۔ ابھی جو کہنے کا بے وقوف تھا نا، ذرا اس کی عقل مندی دیکھو۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ اب اسے اپنے زندہ رہنے کا بھی یقین نہیں آتا۔ یہ جو بے وقوف تھا جس کو بادشاہ نے ہار پہنایا تھا، بڑا قیمتی ہار تھا، جواہرات کا، اس نے کہا آج میرا محسن ہے تو طبیعت تو پوچھنی چاہیے نا، طبیعت پوچھنی چاہیے۔ اس کی خدمت میں گیا یہ بے وقوف آدمی اور کہا بادشاہ سلامت، لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بادشاہ سلامت زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ اس نے کہا آپ صحیح کہتے ہو، اب میرا چل چلاؤ کا وقت ہے، چل چلاؤ۔ وہ بے وقوف کیا جانے چل چلاؤ۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو بے وقوف نے وہ بادشاہ سلامت نے کہا اگلے جہان جا رہے ہیں، اگلے جہان، چل چلاؤ کا وقت ہے، اب اگلے جہان جانا ہے۔ توجہ کریں، توجہ۔ یہ جو مثالیں ہوتی ہیں نا سمجھنے سمجھانے کے لیے، جب بادشاہ نے کہا نا اگلے جہان جا رہا ہوں، تو اب جو بے وقوف تھا نا اس نے کتنا حکیمانہ سوال کیا۔ بادشاہ سلامت، وہ اگلے جہان نہیں جانتا تھا کیا ہوگا اگلے جہان، اس نے ایک معصومانہ سوال کیا جس نے بادشاہ کے کان کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہاں تو آپ کا عالی شان محل ہے، یہاں آپ کے مزے مزے ہیں، یہ کر و فر، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ عمدہ عمدہ کھانے، اور یہ سپاہی، یہ گھوڑے، اور یہ عیش و عشرت۔ تو جہاں آپ جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ جہاں اگلے جہان، تو وہاں بھی کوئی اسی طرح کا محل بنوا لیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں بھی کوئی انتظام کر لیا ہے اسی قسم کے نوکر چاکروں کا، یہ گھاٹ گھاٹ اور یہ محل، یہ سواریاں؟ اب تو بادشاہ کو ایک شارک لگا، کرنٹ سا لگا۔ اس نے کہا یار ہے تو یہ بے وقوف، اس نے بات تو اتنی پتے کی ہے کہ میں نے ساری زندگی دنیا میں ہی اپنے آپ کو منہمک رکھا اور آخرت کے لیے کچھ بھی تو فکر نہیں کی، کچھ بھی تو فکر نہیں کی آگے کیا بھیجنا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو سوچو تم نے آگے کیا بھیجا، آگے کیا بھیجا۔ اب وہ بادشاہ نے کہا، حقیقت بیان کی، کہا نہیں میں نے جہاں جا رہا ہوں وہاں تو کوئی محل نہیں بنوایا، وہاں تو کوئی میرا کوئی گھر نہیں ہے، ایسا کوئی شاندار محل۔ بادشاہ سلامت، یہ سپاہی فوج وغیرہ بھی نہیں ہوگی؟ کہ نہیں یہ بھی نہیں ہے وہاں میں نے کوئی۔ اچھا یہ جو آپ کے نوکر چاکر ہیں، یہ جو آپ کے حکم پر بھاگنے دوڑنے والے، یہ بھی نہیں؟ کہا نہیں۔ اس بے وقوف آدمی کو جو ہار دیا تھا نا بادشاہ نے، اس نے دوبارہ اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈالا اور کہا بادشاہ میں تم اپنے آپ کو بے وقوف سمجھتا تھا، مجھ سے زیادہ بے وقوف آپ ہیں۔ کیونکہ یہاں بندہ اگر کراچی میں جا رہا ہو نا ایک مہینے کے لیے تو اپنے رہائش کا کوئی انتظام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہاں کھانے پینے کا انتظام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو جہاں مرنے کے بعد ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اور پھر کوئی آسرا کے لیے کوئی بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا؟ یہ تو اہل سنت و جماعت خوش نصیب ہیں کہ ادھر بندے کا سانس بند ہوا، ادھر ہی وہاں سے ایصال و ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا، ورنہ بہت سارے لوگ تو اس کے بھی دشمن ہیں۔ ہاں بھیجے
جنازہ پڑھایا ادھر ایک دم اٹھا لیا, کہنے لگے نہیں دعا نہیں مانگنی, اب دعا نہیں مانگنا. اللہ کے بندو دعا تو اللہ سے مانگی جا رہی ہے, یہاں کون سے غوث الاعظم سے مانگ رہے ہیں یا کوئی نبی سے دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں, دعا تو اللہ سے مانگی جا رہی ہے. کہنے لگے نہیں جنازے کے بعد دعا بالکل نہیں مانگنی چاہیے. تو یہ بے بد نصیبی ہے کہ ایصال ثواب اگر حصے میں آیا ہے تو ہم اہل سنت و جماعت کے لائے. بادشاہ کو جو ہے وہ ہار پہنا دیا اور بادشاہ کے بہت سارے دماغ کے دریچے کھول دیے کہ بادشاہ سلامت, آپ نے تو اپنی پوری زندگی غفلت میں گزاریا. تو یہ کہنے کو تو ایک حکایت واقعہ ہے, لیکن یہ ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ آج ہم اپنے لیے اچھے مکان کا بندوبست کرتے ہیں, اچھی رہائش, اچھی سواری, اچھا کپڑے, اور صاحب اولاد کے لیے اور آگے 100 برس کا سامان, اولاد پوتا پوتی تک جو ہے اور مجھے یاد کریں گے. تو حاجی صاحب تو بھی تو سوچ کے تجھے بھی تو یاد کرے نا, تو کہیں آگے جا کے مشکل نہ پھنس جائے. اولاد کو تو مزے کرا کے چلے گئے لیکن خود مشکل میں پھنس گئے. تو اے یہ بے وقوفی نہیں تو کیا ہے, فرمایا سوچو تم نے آگے کیا بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کہتا میرا مال, یہ بخاری کی حدیث ہے, فرمایا بندہ کہتا میرا مال میرا مال میرا مال, فرمایا جو اس نے کھا کر فنا کر دیا وہ ہے اس کا مال, جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا وہ ہے اس کا مال, یا پھر آگے بھیج دیا تاکہ آخرت میں کام آئے وہ ہے اس کا مال, وہ ہے اس کا مال. مثال کے طور پر حاجی صاحب روزانہ ہی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس پروگرام کے بدلے, اس پروگرام کے بہانے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ جو لنگر کر رہے ہیں یہ ہے آگے بھیجنا, نماز پڑھنا یہ ہے آگے بھیجنا, زکات دینا یہ ہے آگے بھیجنا, کسی غریب کی مدد کر دینا, مسجد مدرسے میں اعانت کر دینا, یہ آگے بھیجنا. فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ سے ڈرو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب علم. آئیے اگلی آیت. یہ پورا رکوع تو گھنٹوں کی تقریر ہے, کتنی دیر ہے میرے پاس؟ نہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کہیں یہ مولوی ہمارے کھانے اور ہمارے درمیان کام ہی کرنا. ہاں ایسا بھی ہونا چاہیے. 15 منٹ ہے, ٹھیک ہے, ورنہ گھنٹوں اس پر یہ تقریر ہو سکتی ہے. میں اپنا ترجمے پر اکتفی کروں گا تاکہ پھر آئندہ کبھی اس موضوع کو پورا کریں. انشاءاللہ. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب یہاں میں ایک بات عرض کروں گا کہ کبھی ہم قرآن کھول کے نہیں پڑھتے, اور پڑھتے ہیں تو صرف قرات کی حد تک پڑھتے ہیں, یہ نہیں پڑھتے کہ اللہ نے ہمارے نام اس میں پیغام کیا دیا. دیکھیے ایک مثال دے کر میں آسان کروں اس مسئلے کو. آج تو موبائل کا زمانہ ہے, ٹیلی فون کا زمانہ ہے, وائرلیس کا زمانہ ہے, نیٹ کا زمانہ ہے, کئی چیزیں ہیں بات کرنے کی. لیکن جب یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی تو ہمیں معلوم ہے, بچوں کو شاید نہ معلوم ہو, کہ اگر ہمارے کسی عزیز کا خط آ جاتا تھا تو جب تک ہم اسے پڑھ نہیں لیتے تھے ہمیں چین نہیں آتا. ادھر خط آیا, ادھر گھر والے جمع ہو گئے, اوہو بیٹے کا خط آیا باہر سے بیٹے کا, بھائی کا خط آیا, کہاں ہے صاحب کویت میں, کہاں ہے سعودی ہے, کہاں ہے پنجاب میں. اور اگر پڑھنا نہیں آتا تھا تو اس کی بے چینی کا اندازہ قابل دید ہوتا تھا کہ اگر اس کے گھر میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے نا تو پھر وہ خط لے کر محلے میں پھرتا تھا کہ کوئی مجھے خط پڑھ کر سنا دے تاکہ میں دیکھ تو لوں, میں سن تو لوں میرے بچے نے میرے نام کیا لکھا ہے. پتا چلا کہ اپنے عزیز کا جب تک پیغام آپ سن نہیں لے, سمجھ نہیں لے, آپ کو چین نہیں آتا تھا. تو معاف کیجیے, معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں, کیا اللہ کے کلام کی اہمیت اتنی بھی نہیں جتنی آپ کے ایک عزیز کے خط کی اہمیت ہے؟ نہیں سمجھے بھئی, عزیز کا
تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم، جنہوں نے مجھے بلا دیا پھر میں نے کیا کیا، میں نے انہیں بلا دیا، بلکہ ان کی سزا میں نے یہ رکھی فانساہم، میں نے ان کی سزا یہ رکھی کہ وہ مجھے کیا بلاتے، میں نے بھی انہیں بلا دیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا، اپنے آپ کو بلا دیا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے اگر کوئی سمجھے نا کہ بندہ اپنی حیثیت کو بھول جائے، اور جب بندہ اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے نا تو پھر وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا، وہ مارا مارا پھرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جنہوں نے اللہ کو بلا دیا نا انہیں یہ بھی بھول گیا کہ ہم بندے کس کے ہیں، کہ وہ بتوں کے آگے جو ہے وہ سب جھکانے لگے، پھر وہ مارے مارے پھرنے لگے۔ جانوروں سے زیادہ بدتر زندگی ان کی ہوئی۔ پروگرام تو وہ ایسے بناتے تھے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن چونکہ وہ خود اپنے آپ کو بھلا چکے تھے اس لیے اس کا انجام الٹا ہوتا تھا۔ آپ اس کی مثال دیکھیے، نمرود نے، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنی کرسی بچانے کے لیے نبیوں سے ٹکر لی، فرعون نے بھی اور نمرود نے بھی۔ خود بھلا دیا، اپنے آپ کو بھول گئے، اپنی حیثیت کو بھول گئے، وہ سمجھے ہم ان سے بھی بڑھیں، ہم ان سے بھی بڑھیں۔ آج بھی بعض دنیا دار علماء سے اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتے ہیں، بہت بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی تو بہت بڑی شان ہے نا، ایک حافظ ہے نا، حافظ ہوگا نا اسے بھی کہا جائے گا کہ اکیلا جنت میں نہ جا، 10 اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو، جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے ان کو لے۔ وزیر اعظم کھڑا رہے، صدر کھڑا رہے، قومی اسمبلی کا ممبر کھڑا رہے، اور وہاں ان کی پوچھ نہیں ہوگی، وہاں ان کی پوچھ ہوگی جن کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا۔ حقیقت عرض کر رہا ہوں، اگر یہاں موچی بھی ہونا جوتی گاٹھنے والا جس کو کوئی حکم نہیں دیتا، اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے، حرام اور حلال کا فرق کرنے والا ہے، نمازوں کا پابند ہے، تو خدا کی قسم اللہ کے نزدیک وہ ملک کے وزیر اعظم سے زیادہ عزت والا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ ہماری نگاہ میں تو بے شک دنیا دار بڑے عزت والے ہوں گے، لیکن قرآن کہتا ہے ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، ان کو تو جہنم میں ٹھوکا جائے گا اور کہا جائے گا بڑے عزت والے بندے تھے نا، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ اب جب اندر جہنم کا مزہ، بڑے بڑے تم القابات کے ساتھ پھرتے تھے، اور بھٹو بچو تمہارے آگے پیچھے فوجیں ہوتی تھی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندے اللہ کو نہیں بھول گئے، اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے نا پھر اس کی سزا بڑی۔ دیکھیے نمرود، فرعون، یہ بادشاہ ہوئے، اپنی کرسی بچانے کے لیے نبیوں سے ٹکر لی، تو اب اس کا انجام کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے فہم کے مطابق تو یہ سمجھا کہ نمرود نے یہ سمجھا کہ اگر میں نے ابراہیم کو نبی مان لیا تو پھر لوگ تو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، پھر مجھے اس کا غلام بننا پڑے گا، اس کا کہنا ماننا پڑے گا، تو لہذا اس نے انکار ہی کر دیا، کہا نہیں میں خود خدا ہوں، میں اسے کیا مانوں۔ تو کس لیے کیا تھا؟ تاکہ اس کا یہ کر و فر، تاکہ یہ اس کے مزے اور یہ اس کی حکومت سلامت رہے۔ لیکن دیکھ لو اس کی ساری تدبیر الٹی ہو گئی۔ وہ ایک مچھر جو اس کے دماغ میں گھس کے بیٹھا نا، اب اس کے دربار کا پروٹوکول یہ ہو گیا کہ پہلے جو آتا تھا وہ سجدہ کرتا تھا، اب جو آتا تھا اپنی جوتی اتار کر نمرود کے سر پر مارتا۔ یہ اتنا ذلیل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹکر لینے کے بعد ایسا ذلیل ہوا کہ اطباء نے یہ طے کر دیا کہ جب تک تمہارے سر پر چوٹ پڑتی رہے گی نا اس وقت تک تو تمہارا درد صحیح رہے گا، جیسے چوٹ پڑنا بند ہوگی تو پھر تمہارا درد، یہ سر کا درد تمہارا شروع ہو جائے۔ تو باقاعدہ ایک آدمی مقرر تھا اس کے سر پر چوٹ مارنے کے لیے۔ حضرات محترم، فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ہزاروں بچے ذبح کرائے، ہزار